بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن کے 40ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم خطبہ جمعہ کے شروع میں پڑھے جانے والا حصہ اور دیگر چیزیں لیں گے. گرامر میں آمنا اور آتا کی مشق کریں گے، 2 افعال کی جو مزید فی کے ابواب سے ہیں، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق یا خوف کے لیں گے. شروع کرتے ہیں خطبہ جمعہ کے شروع کا حصہ. ان الحمد للہ. ترجمہ کیجئے. ان بے شک، الحمد ساری تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے. ان الحمد للہ، بے شک ساری تعریف اور ساری تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے. نستعین ہو، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں ہو اس سے. ونستغفرہ، نستغفر ہم بخشش چاہتے ہیں اس سے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں، باللہ اللہ کی. ونعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں. بعض ترجمے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اس کا میں پناہ میں آیا، جو اردو کے پہلے مترجمین میں سے. پناہ میں آتا ہوں اور مانگتا ہوں میں بڑا فرق ہے، یعنی احساس کے اعتبار سے. میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی ابھی میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جواب دیتا ہے. لیکن میں پناہ میں آیا یعنی میں نے پڑھا اور آیا، اس میں وہ بھی ڈسٹینس نہیں ہے. میں پناہ مانگتا ہوں. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پناہ مانگ، استعاذہ پناہ مانگنا. بہرحال، اور شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا میں پناہ میں آیا، اس میں اور بھی زیادہ قربت ہے، اور بھی زیادہ، یا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کے جواب کا یقین ہے. جیسے اگر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے باہر مجھے بلائے تو میں کہتا ہوں میں آیا، میں ابھی آیا، یعنی ابھی آیا نہیں، مطلب یعنی آ ہی گیا تقریباً. میں پناہ میں آیا، حالانکہ وہ مضارع ہے. تو بہرحال نعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی. من شرور انفسنا، من سے، من یعنی سے، شر کی جمع شرور. من شرور انفسنا، نفس کی جمع نفوس، اور انفس 2 جمع ہے نفس کی، نفوس اور انفس. من شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کے شرور سے. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے اپنے نفسوں کے شرور سے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور من یعنی سے، سیئات برائیوں، اعمالنا ہمارے اعمال کے، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من یعنی جو، یا جس نے. ایک بات یاد رکھیے، عربی میں اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے، موٹا رول سمجھا رہا ہوں میں، تو بہت آسانی ہوگی. عربی میں جس کا لفظ نہیں ہے، یا جن کا لفظ نہیں ہے، جس یا جن. تو ہوتا کیا ہے، عربک میں پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. مثلا من یعنی جو، یہدی ہدایت دے، ہی اس کو، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے. پہلے انسان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا شخص کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کو ریفر کیا جاتا ہے. من جو ہدایت دے اس کو. من یہدی ہی اللہ، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ. سمجھ رہے نا آپ؟ تو وہ ڈبل ریفرنس سے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک سے نہیں ہوتا.
ورنہ آپ اس کو جس بنا دیں گے تو پھر یہدی ہی کا ترجمہ پھر پریشانی ہوگی اس میں. تو جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو اللہ ہدایت دے. کئی بار دیکھیں گے آپ، اور یہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ سمپل، پہلے پکڑ لیں آپ اس کو، اور اس کے بعد اس کا ضمیر آئے گا جو اس کی طرف جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جس ہو جائے گا یا جن ہو جائے گا. من یہدی اللہ، جو ہدایت دے اس کو اللہ، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ، فلا مضل لہ، یعنی پس، لا مضل، نہیں گمراہ کرنے والا. ہم نے کیا تھا یہ اضل، ضل یعنی گمراہ ہوا، ضل ضلوا ضللتا ضللتم ضللتو ضللنا، یضل یضلون تضل تضلون اضل نضل، یہ ہوا گمراہ ہوا. گمراہ کیا اضل، اضل گمراہ کیا، اضل اضلوا اضللتا اضللتم اضللتو اضللنا، یضل یہ تھا، ضل کا یضل تھا، میں نے صحیح کہا نا اس سے پہلے، یا ضل ضلوا ضللتا ضللتم، یضل تھا، اور یہ اضل سے یضل ہے، اخرجا سے یخرجو ہے، انزلہ سے ینزلو ہے، اضل سے یضلو ہے، اور مضل گمراہ کرنے والا. فلا مضل لہ، پس نہیں گمراہ کرنے والا اس کو کوئی، لہو اس کو، ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جیسے ومن اور جس کو، یضللہ گمراہ کر دے اس کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ترجمہ اگر جو کریں گے پھر اس کو کریں گے تو جس کو ہو جائے گا. اور من جو یضلل گمراہ کرے، ہو اس کو پکڑ لیا تھا، جو کو اس کو، یعنی جس کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، بس نہیں ہدایت دینے والا اس کو کوئی. یہ تھا خطبہ جمعہ کے ابتدائی حصے کا ٹکڑا. دوسرا حصہ لیتے ہیں ہم سورہ صافات کی آخری آیات سے، جو عام طور پر مقررین اپنے تقاریر کے آخر میں بولتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان پاک ہے، ربکا رب العزہ، عما اس سے جو، اس اردو کی روانی کے لیے اس جو ہے ایڈ کرنا پڑے گا، سے جو ہے وہ، لما لیے جو، اس کے لیے جو، بما سے جو، تو اس سے جو ہے، اس سے جو، تو اگر آپ اس ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی فلو اسموتھ ہو جائے گا. اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، یصفون وہ بیان کرتے ہیں. پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف، گرامر کی طرف. ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ قواعد کی پریکٹس آپ ٹی پی آئی کے ساتھ کریں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اشارے کیجئے، حرکت کیجئے، حرکت میں برکت ہے. شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ہمارے ساتھ دہرائیے، کہیے، بولیے. انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا گرامر کا یہ سفر. یاد رکھیے ہم افعال کے مزید فی والے ابواب دیکھ رہے تھے، ثلاثی مزید فی والے ابواب، مزید فی کے ابواب. سب سے پہلا نمونہ تو ہم دیکھا فعل کا، سب سے پہلا باب ہم نے دیکھا فعل کا. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، بنیادی سے ہوئے. فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. وفعل ہی فعلت، ویفعلو ہی تفعلو. اس فعل کے تحت ہم نے مختلف ابواب کیے، اس کے اندر 3 لیٹر والے، جیسے فتحا، نصرا، ضربا، سمعا، اور کچھ اسپیشل کیسز کیے ہر حروف علت والے، جیسے قال، کان، وجدا، دعا، شاء وغیرہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور 10 ہیں یہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل یہ 10 ہیں.
درس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 6 بجے یورپ میں پیس ٹی بدحالی پہلا فعلہ ہے جو کہ مزید فی ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل یہ 10 ہیں، یعنی مزید فی کے 9 ہیں۔ 9 میں سے 9واں جو افعلہ ہے وہ باب بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آپ کو 9 بتا رہے ہیں، جس میں 8 مزید فی کے ہیں۔ پہلا فعلہ ہے جو کہ مزید فی نہیں ہے، اس کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9، تو پہلا فعلہ ہوا۔ دوسرا جو ہم نے کیا فعلہ، اس میں تشدید بڑھ گئی، بس اب تشدید یہاں بڑھی، فعلہ فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو، وہ تشدید سب جگہ چلے گی۔ اور اس کی بہترین مثال کیا تھی؟ سبح۔ مثالوں سے یاد رکھیے تو، اور جو وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، ہمارا ریفرنس سارا قرآن ہے، تو سبح سے یاد رکھیے تو بہت آسانی سے یاد رہے گا۔ سبح سبحوا یسبح للہ یسبحون تسبحون، یہ سب جو ہے آپ قرآن میں دیکھتے رہیں گے۔ تیسرا ہے جس میں فا کے بعد الف بڑھ گیا، فاعل، اور اس کی بہترین مثال قرآنی جاہدا جاہدا جاہدو جاہدتا جاہدتم، تو الف کو ہم لیے پھریں گے سارے صیغوں میں۔ چوتھا ہے افعل، سامنے الف آ گیا، حمزہ ہے یہ، سامنے حمزہ آ گیا، افعل، الف پہ جب حرکت آتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اردو کے لحاظ سے ہم الف کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے لحاظ سے اس کو حمزہ کہیں گے۔ افعل افعل افعلوا افعلتا افعلتم، اور اس کی بہترین مثال ہم جو کورس میں کر رہے تھے اخرجہ، ہمارا ریفرنس اس میں اخرجہ ہے، کیونکہ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، تو یہ باب میں جو نکلنے سے نکالنے کا مفہوم زیادہ آتا ہے، سارے افعال پر نہیں آتا، جیسے ارادہ ہے اس پر نظر نہیں آتا، لیکن بہت سو پر یہ، جیسے نزل اترا انزل اتارا، خرجہ نکلا اخرجہ نکالا، طعام کھایا طعام کھلایا، ماتا مر گیا اماتا مارا، حیا زندہ رہا احیا زندہ کیا، بہت سے آپ افعال دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے، تو ہمارا ریفرنس ہے اس کا اخرجہ۔ پانچواں تفعلہ ہے اور آگے ہم کریں گے، لیکن فعلہ افعلہ اور فعلہ فعلہ، 1 اور 2 اور 1 اور 4 دونوں میں یہ ریلیشن ہے، جیسے نزلہ اترا نزلہ اتارا، اس میں بھی ہے، مگر زیادہ تر فعلہ نکلا فعلہ، خرجہ نکلا اخرجہ نکالا، نزلہ اترا انزلہ اتارا، یہ زیادہ افعالہ میں یہ اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ اور ان سارے مزید فی کے ابواب میں 2 سے 10 تک افعالہ وہ ہے جو بہت زیادہ عربی زبان میں اور قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم مزید دو افعال کرتے ہیں۔ آمنا، ایمان لایا، اور آتا، دیا، عطا آیا آتا دیا، تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے، آمنا اور آتا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں، ایک بار صرف، چونکہ آپ کافی یہ پریکٹس کر رہے ہیں اسی باب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔